السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اسٹوڈیو میں ہم عالم باعمل اردو ادب کے بہترین نثر نگار اور شاعر مولانا صوفی اقبال احمد نوری صاحب کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا صوفی اقبال احمد نوری اردو ادب کے بہترین نثر نگار اور شاعر تھے۔ ماہنامہ نوری کرن بریلی کے اداریوں اور مضامین سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بہترین ادیب تھے اور اردو معلّہ کا اچھا خاصا ذوق اور شوق رکھتے تھے۔ آپ نے متعدد کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔ روحانی اعمال و اشغال پر مشتمل کتاب شمع شبستان نوری لکھی، مگر اس کو قبولیت عامہ حاصل نہیں ہوئی، مگر جس طرح شمع شبستان رضا کو مقبولیت حاصل ہوئی، موجودہ دور میں ہر عالم، ہر امام، ہر مدرس، ہر مفتی اور ہر پیر طریقت کے پاس ایک کتاب موجود ہوگی۔ ایک کتاب تمام سلاسل طریقت میں مجرب اور مقبول اور محبوب ہے۔ حضرت صوفی اقبال احمد نوری صاحب نے نئی نسل کی تعمیر اور تشکیل اور اس کے اندر اردو پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ایک مختصر رسالہ اسلام کی تعلیم کا پہلا رسالہ تحریر فرمایا، جو 32 صفحات پر مشتمل تھا۔ آپ نے کرامات اعلیٰ حضرت کے نام سے 104 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی، جسے مکتبہ تعلیمات رضا کانپور نے شائع کیا۔ اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی صاحب کا ایک مضمون کرامات مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ علیہ کے نام سے بھی شائع ہوا۔ غرض یہ کہ کتاب حوالے کا درجہ رکھتی ہے، بہت آسان اور سلیس زبان اس میں استعمال کی گئی ہے۔ صوفی صاحب امت مسلمہ کو بیدار کرنے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت سارے مضامین اور مقالے تحریر فرمائے۔ ہر عنوان پر آپ نے لکھا اور خوب لکھا۔ ان کی مضمون نویسی سمجھنے کے لیے آپ کو ماہنامہ نوری کرن کے پرانے شمارے لازمی دیکھنے ہوں گے، جو 1960 اور 1961 کے درمیان کی فائلیں خصوصاً آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد ماجد صوفی عزیز احمد بریلوی نے 1959 بمطابق 1379 میں ایک رسالہ ماہنامہ نوری کرن جاری کیا۔ آپ نے جب ماہنامہ نکالنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور نام رکھنے کی درخواست کی۔ حضرت نے بے ساختہ نوری کرن فرمایا تو بس اس نام سے حکومت ہند کو رسالہ نکالنے کی اجازت کے لیے درخواست بھیج دی، جو بلا رکاوٹ منظور ہو کر آ گئی۔ پھر آپ نے ماہنامہ نوری کرن بریلی کی پہلی اشاعت 1959 میں کی۔ اہل سنت و جماعت کے عہد ماضی میں کوشش بڑی عظیم جد و جہد تھی، جس کے اکابرین علماء و مشائخ نے تائید و حمایت کی، بالخصوص حضور مفتی اعظم ہند، مجاہد ملت، حافظ ملت، شمس العلماء مفتی شمس الدین جونپوری، برہان ملت وغیرہ جیسے جید اکابر علماء نے عوام سے اپیل کی کہ ماہنامہ نوری کرن کے خریدار بنیں اور لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کریں۔ یہ رسالہ ہر ماہ 55 صفحات پر بڑی سائز پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کے نگراں صوفی عزیز احمد بریلوی اور مدیر کی حیثیت سے صوفی اقبال احمد صاحب کا نام شائع ہوتا تھا۔ صوفی اقبال احمد نوری بریلوی علیہ رحمت رضوان آستانہ عالیہ رضویہ محلہ سوداگران سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع محلہ بازار سندل خان میں آپ کی پیدائش 1921 عیسوی بمطابق 1340 میں ہوئی اور جامعہ مسجد میں قائم مکتب میں قرآن شریف ناظرہ اور اردو عربی کی تعلیم مولانا صوفی حمید الرحمن رضوی سے حاصل کی۔ ابتدائی فارسی کی تعلیم واجد ماجد صوفی عزیز احمد اور حافظ انعام اللہ تسنیم عابدی سے حاصل کی۔ بحر العلوم مفتی سید افضل حسین رضوی مونگیری، علامہ احسان علی رضوی فیض پوری، مفسر اعظم ہند مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں سے علم حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ باضابطہ طور پر کسی دارالعلوم سے سند فراغت حاصل نہیں کر سکے۔ والد ماجد کے ساتھ میلاد خانوں کی محفل میں زیادہ انہماک کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ آپ کو آپ کے والد ماجد صوفی عزیز احمد بریلوی نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے بچپن ہی میں داخلے سلسلے رضویہ کرا دیا تھا۔ وہ خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان سے بیعت تھے۔ آپ کی علمی خدمات، روحانی کمالات، مخلوق خدا کے بے لوث خدمت کو دیکھتے ہوئے حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ علیہ نے 1960 عیسوی بمطابق 1380 ہجری میں آپ کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ اس کے بعد 1990 عیسوی بمطابق 1411 ہجری میں حضرت سید شاہ یحییٰ حسن میاں ماریروی رحمہ اللہ علیہ نے سلسلے برکاتیہ کی آپ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ صوفی صاحب کو شعر و شاعری سے بھی گہرا شغف تھا۔
حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اور اپنے والد ماجد صوفی عزیز احمد بریلوی سے اصلاح سخن لیا۔ بظاہر لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ آپ بہترین میلاد خواں ہیں، مگر کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کے اشعار اردو ادب کے بہترین نمونہ ہیں۔ جوانی سے لے کر آخری عمر تک شعر و شاعری کے فن سے وابستہ رہے، بریلی کے شہر کے مشاعروں میں شریک ہوتے رہے۔ دبستان اردو بریلی کے آپ ایک نامور فرزند بھی تھے۔ آپ نے نعتیہ شاعری کو ترجیح دی، غزل و نظم میں بھی طبع آزمائی کی، مگر نعتیہ شاعری کو تمام شعر و شاعری پر فوقیت حاصل ہے اور اسی کو پسند بھی فرمایا۔ آپ کی نعتیہ شاعری کے اشعار ماہنامہ نوری کرن میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ دارالعلوم مظہر اسلام مسجد بی بی جی بہاری پور بریلی شریف کے جشن دستار بندی کے اجلاس کے موقع پر ہندوستان کے اکابر علماء جماعت تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ علیہ کی صدارت تھی۔ اکابرین میں برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری، مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن عباسی، مولانا خلید احمد محتیث امروہی، مولانا مفتی نذیر الاکرم نعیمی مراد آبادی، مناظر اہل سنت مفتی محمد حسین اجملی سنبھلی، مفتی شمس الدین احمد جعفری جون پوری شمس العلماء، مولانا کمال احمد تلشی پوری، مولانا شعبان علی حبابی گونڈوی، مولانا انوار احمد شاہ جہان پوری اور پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی رحمہ اللہ علیہ جیسے جید علماء و مشائخ ممبر پر رونق افروز تھے۔ دستار بندی کے اجلاس میں پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی رحمہ اللہ علیہ نے ابتدائی تقریر میں دارالعلوم کی عمارت اور پرہیز کی ضرورت کے عنوان کے تحت خطاب فرمایا۔ دارالعلوم کی عمارت اور پرہیز کی ضرورت کو ایک عرصے سے محسوس کیا جا رہا تھا اور متعدد بار نوری کرن اور پاسبان میں اس کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ اب پھر اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بریلی میں ایک پریس قائم ہو جو ہماری سب سے بڑی کمزوری پریس نہ ہونے کی دور ہو جائے۔ اس وقت موجود تمام حاضرین اور علماء نے تائید کی اور ایک نوری کرن پریس فنڈ کے نام سے ایک فنڈ قائم کیا گیا اور اس کی ساری ذمہ داری صوفی اقبال احمد نوری اور صوفی عزیز احمد بریلوی کی ذمہ داری میں دی گئی۔ اس فنڈ میں جن لوگوں نے سب سے پہلے تعاون کیا ان میں حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ علیہ نے 50 روپیہ اور برہان ملت رحمہ اللہ علیہ نے 20 روپیہ تعاون کیا۔ اس طرح 1962 عیسوی میں فوری طور پر 220 روپے جمع ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے اکابرین اور علماء اہل سنت فروغ اہل سنت کے لیے کتنا فکر مند ہوا کرتے تھے، مگر یہ ضرورت آج بھی باقی ہے۔ ہمیں میڈیا اور پریس کی کافی اہم اور سخت ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صوفی اقبال احمد نوری رضوی رحمہ اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت باہر سے آنے والے لوگوں کے علاج و معالجے میں گزرتا تھا۔ پابندی کے ساتھ آستانِ عالیہ رضویہ پر حاضری دینے کے لیے روزانہ تشریف لاتے۔ آخر وقت میں آپ نے اپنے محلے کے قبرستان میں دفن ہونے کے لیے قبر تیار کروائی۔ کئی دن قبر کی تیاری میں لگ گئے تو یہ بات شہر میں گشت کرنے لگی اور دیکھنے والوں کا ہجوم لگنے لگا۔ اسی درمیان آپ کے درینہ دوست میاں جان صاحب جو مزاجاً مزاحیہ واقف ہوئے تھے کہنے لگے، صوفی صاحب آپ نے تو اپنی قبر تیار کر لی، میری قبر کیوں تیار نہیں کرائی؟ 2 قبریں ایک ساتھ تیار کرانا چاہیے تھا۔ اس پر صوفی صاحب بولے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پہلے میرا انتقال ہو گیا تو اس میں دفن کر دیا جاؤں گا، ورنہ تمہارا پہلے انتقال ہوگا تو تمہیں دفن کر دیا جائے گا۔ اتنی گفتگو کے بعد میاں جان صاحب بولے کہ پھر میری یہ قبر پکی ہو گئی۔ موجود افراد اس کو تفریح تباہ کے طور پر سنتے رہے اور ایک دوسرے کے جلدی رخصت ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ بالآخر چند ہی دنوں کے بعد میاں جان صاحب کا انتقال ہو گیا تو وعدے کے مطابق صوفی اقبال احمد نوری صاحب نے اپنے دوست کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنے لیے بنائی قبر میں ان کو اتارا۔ پھر صوفی صاحب نے اذان دے کر اپنے جگری دوست سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ صوفی صاحب روحانی عامل تھے، ہر طرح کا روحانی علاج کیا کرتے تھے، وہ چاہے جلالی ہو یا جمالی۔ شمی شبستان رضا میں بہت سارے خطوط اس کے حوالے سے شامل ہیں۔ آپ کے چند مشہور خلفاء و تلامذہ کے نام کچھ یوں ہیں: خطیب الہند حضرت مختار احمد قادری بہیڑوی، مولانا قلندر رضوی صاحب رائچور کرناٹکی، مولانا صغیر اختر مصباحی بریلی، قاری ابرار احمد کاشی پوری، قاری فیضان اشرف سنبل، قاری نذیر احمد نوری کاشی پوری، صوفی ابرار احمد کاشی پوری، حضرت سید سلطان حسن چشتی اجمیری، مولانا فیاض احمد جودھ پوری، مولانا محمد افروز رضوی دھنڈرا، مولانا سخاوت حسین مراد آبادی، مفتی بشیر القادری صاحب اجمیر شریف، جناب گوہر میاں نوری جامعہ مسجد بریلی جیسے اسماء قابل ذکر ہیں۔ بالآخر روحانیت اور جمالی و جلالی عملیات کا امام وقت حضرت صوفی اقبال احمد نوری بریلوی مختصر سی علالت کے بعد
6 ربیع الاخر 1425 ہجری بمطابق 26 مئی 2004 کو بروز بدھ انتقال کر گئے۔ دوسرے دن بعد نماز ظہر جامعہ مسجد بریلی شریف میں صدر العلماء علامہ مفتی تحسین رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اپنے ہی دولت خانہ بازار سندل کی نشستگاہ میں آپ دفن کر دیے گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔